اللہ 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 32-34 قرآن پاک کا ختم کیا تو انشاءاللہ 29ویں رات ہے۔ 29ویں رات لیلۃ القدر کا غالب گمان ہوتا ہے اس میں، اور ساتھ آپ لوگوں کا قرآن حکیم ایک نہیں 34 قرآن پاک کے ختم ہیں، ان کی اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں، ان کی تشریح اکثر لوگوں کو ان کی افادیت کا نہیں پتہ، ان کی فضیلت کا نہیں پتہ، ان کے جو فائدے ہیں ظاہری اور باطنی وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہیں، جنہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ ملا کر تعداد ان کی 11 ہے، اور یہ 2 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ وجہ کیا ہے ان کے نازل ہونے کی وہ بھی انشاءاللہ مختصر آپ کو بتاؤں گا۔ ان صورتوں کا جو نام ہے وہ المعوذتین ہے، المعوذتین، پناہ حاصل کرنے والی 2 صورتیں جن سے انسان پناہ حاصل کرتا ہے، کسی کی پناہ میں آتا ہے۔ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ آپ کی پیدائش پر ایک جملہ کہتی ہیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اپنی اس بیٹی کو، جو مریم پیدا ہوئی تھی تو آپ کی والدہ کہتی ہیں میں اپنی اس بیٹی کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی۔ اب اعیذھا افعال اگر باب دیکھا جائے تو اس میں ہے پناہ میں جانا کسی کے۔ اب جو تعویذ ہے وہ تفعیل باب ہے، تعویذ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز سے پناہ حاصل کرنا۔ المعوذتین، جب انسان کہتا ہے سورت المعوذتین تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان 2 صورتوں کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ 2 صورتیں انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں، پناہ میں لے لیتی ہیں۔ گویا کہ یہ 2 صورتیں قرآن پاک کا دروازہ ہیں، قرآن پاک کا دروازہ ہیں۔ اللہ نے ان کو آخر میں رکھا اور جوڑا ان کا بنایا۔ قرآن پاک میں بہت سی صورتیں ہیں جن کے جوڑے ہیں، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد جو آتی ہیں، البقرہ اور دوسری اس کے بعد کون سی صورت ہے سب کو پتہ ہے، آل عمران۔ ان 2 صورتوں کو حضور علیہ السلام الزہراوین فرمایا کرتے تھے، الزہراوین، 2 تاز کی نور والی۔ تو اسی طرح سورہ اعراف اور سورہ انعام بھی، سورہ انفال، سورہ توبہ بھی، صورتوں کے آپس میں کچھ جوڑے بنے۔ یہ سورت فلق اور ناس 2 صورتوں کا جوڑا ہے۔ اب ان دونوں کا مقصود ایک ہی ہے، نزول ایک ہی ہے، شان نزول، ان دونوں کا ترجمہ بھی تقریباً ایک ہی ہے اور افادیت بھی ایک ہی ہے۔ حضور علیہ السلام پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ اب یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں؟ جمہور کا قول یہ ہے، جن میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، مسند احمد اور تمام مستند روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ سورت فلق اور ناس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس پر دلیل ہے سب سے مضبوط حدیث صحیح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ میں
آخری سالوں میں مسلمان ہوئے، انصاری ہیں، مکے میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا حضور کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ارشاد فرمایا، عقبہ آج مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی پر نازل نہیں ہوئی، اور ان صورتوں کو پڑھنے والا شرور سے، پریشانیوں سے، جادو سے، سحر، ہر چیز سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ان صورتوں کو سورہ معوذتین کہا جاتا ہے۔ گویا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، اور عقبہ راوی ہیں حدیث کے، اور عقبہ مدینے کے صحابی ہیں، انصاری ہیں، تو گویا کہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تواتر کے ساتھ اقوال اصحاب رسول کے موجود ہیں کہ سورہ فلق اور ناس مدینہ کی صورتیں ہیں۔ ایک ضعیف قول ہے جس کو مولانا امین حسن اصلاحی اور اس طرح دیگر علماء نے نقل فرمایا ہے کہ معوذتین صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، آپ ہجرت پہ مجبور ہوئے، یا آپ پر اوجڑی پھینکی جاتی تھی، یا اس سے بڑی بات ایک مورخ نے لکھی کہ ایک علم ہے آنکھوں کے ذریعے کسی کو ہپناٹائز کرنا، یا آنکھوں کے ذریعے کسی پر اپنا رعب قائم کرنا، یہ ایک علم ہے، گو کہ سحر کا حصہ ہے، جادو کا حصہ ہے۔ لیکن ان دو صورتوں کے شان نزول میں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جادو ہے، سحر ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے، بعض لوگ انکار کرتے ہیں جادو نہیں ہوتا، یا حضور پہ جادو نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہونا یہ بشریت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام پہ جادو کا ہونا آپ کی بشریت کو واضح کرتا ہے، آپ کی بشریت کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے نبی کو بخار ہوا، نبی کو زخم لگا، حضور کا خون بہا گیا، حضور بے ہوش ہوئے، حضور سوئے، نماز قضا ہوئی، پھر آپ نے قضا نماز ادا فرمائی۔ یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ بشریت کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بشر ہونے کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے جنہوں نے جو منکرین حدیث ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ حضور پر سحر کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب کسی کو نظر ہو جائے تو یہ آیت پڑھیں۔ اب وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا جو ہے لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کیونکہ مکہ کے اندر ایک مشرک ایسا تھا کہ جو نظر کے ذریعے اپنا جادو دوسرے پر پھینکتا تھا۔ چونکہ حضور کو اس نظر سے وہ دیکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ پہ وار کریں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آپ پر اپنی نظریں گاڑتے ہیں، آپ پہ اپنی نظریں جماتے ہیں تاکہ سمع الذکر، اور پھر آپ کے اوپر جو ہے پڑھتے ہیں وہ آپ کے اوپر، تاکہ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تاکہ آپ کو نعوذ باللہ مجنون بنا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادو کا ایک طریقہ ہے۔ چونکہ میں دیکھا اکثر لوگوں کو کاغذ لیتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، سفید کپڑا پہنے، غسل کیا، کاغذ کے بالکل سینٹر میں ایک نقطہ یوں لگا دیا، پھر پوری رات اس کو یوں دیکھتے رہے، نظر جما کے، نظر ہلانی نہیں ہے، جادو کا بتا رہا ہوں، جادوگر کیا کرتے پھر۔ اور اس میں کئی ہمارے دیندار بھی کرتے ہیں اپنے اندر روب لانے کے لیے، اپنے اندر جاذبیت لانے کے لیے کہ اگلے پہ روب پڑے ان کا۔ اس بندے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بڑے سے بڑا کوئی بندہ ہو، آپ اس کے ساتھ یوں آنکھیں ملا کے تھوڑی دیر نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ جو ہمارے کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے اچھے دین والے بھی، میں نے دیکھا سورج کو یوں دیکھتے رہتے ہیں ایسے،
ایک بہت باریش داڑھی والا اور صحیح ہمارا دیندار آدمی تھا. سورج غروب طلوع جب ہوتا تھا تو میں اس کو روز دیکھتا تھا، یوں دیکھتا ہے سورج کو اور ٹکٹکی باندھ کے، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ ہلتی نہیں تھی اشراق کے وقت، وہ دیکھتا رہتا تھا دیکھتا رہتا. ایسے کئی لوگ ہیں اس نقطے کو دیکھتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. پھر جب وہ پریکٹس اتنی ہو جاتی تھی کہ جب یوں کسی کو دیکھتے تھے نا آنکھوں میں ڈال، اگلا بندہ یوں ہل جاتا تھا. بڑے بڑے بندے ان کے سامنے دبک کے بیٹھ جاتے تھے. یہ مکے کے اندر جادو تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سنا نہیں ہوگا کبھی یہ بات، ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو نئی باتیں اس لیے بتائیں گے. اب یہ جادو تھا حضور پر، یوں لیزلقونک بابصارہم، آپ پر یوں نظریں گاڑتے ہیں تاکہ آپ کو مجنون بنا سکیں. اللہ نے قرآن میں کہا، ہمیں نظر بد کی وہ آیات ہیں زائل کرنے کی. اسی طرح اس بات کو سامنے رکھ کے بعض نے کہا نہیں مکہ میں اتری یہ صورتیں تاکہ وہ سحر ختم ہو. لیکن جب صحیح حدیث آ گئی، پھر اقوال اصحاب آ گئے، پھر اس پر مضبوط روایات آ گئیں، تو ہمارا یہ بات مسلم ہو گئی کہ سورہ فلق اور ناس کہاں اتری، اور مدینہ میں بھی آخری سالوں میں. ایک بات، سورہ فلق اور ناس دیکھیں، فلق میں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں. انسان کو باہر سے جو نقصان پہنچتا ہے، انسان کو دنیا میں 2 قسم کے نقصان پہنچتے ہیں. میری بات اب غور سے سنیے گا، شاید آپ کو پھر کبھی، آپ نے پہلے یہ سنی بھی نہیں ہوں گی باتیں، اور شاید پھر ذہن میں بھی نہ آئیں، اچانک ذہن میں آتی ہیں ہمارے. آپ کے 34 قرآن پاک ختم ہوئے ہیں، شاید اس کی برکت سے آ رہی ہیں ذہن میں، کہ آپ دیکھیں انسان کو 2 قسم کے نقصان ملتے ہیں زندگی میں، مرد ہو یا عورت ہو. ایک نقصان باہر سے ملتا ہے، باہر سے، یوں مخلوق سے، دوست سے، دشمن سے، پولیس سے، کسی اور ادارے سے، حکمران سے، جو ہے جادوگر سے، کسی سے. یہ سارے ہیں نقصان کی قسمیں. ایک نقصان اندر سے ہوتا ہے، اندر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطانیت آتی ہے. انسان کا اندر بھی شیطان ہے ایک بیٹھا ہوا. اللہ نے 2 صورتوں کے اندر ان سارے شرور سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے. قل اعوذ برب الفلق، اللہ نے پہلے کیا کہا کہ آپ فرمائیے میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کس کو کہتے ہیں؟ صبح کے. فالق الاصباح، رات ڈھل کے صبح آئی تو صبح جس نے نمودار کی، یہ زمانے کے رب کی پہلے تو اللہ کا تعارف ہو گیا کہ انسان کس کی پناہ میں جا رہا ہے. کیا بندوں کی پناہ میں، بتوں کی پناہ میں، مخلوقات کی پناہ میں؟ کا نہیں، صبح کے رب کی پناہ میں. فلق کہنے کے بعد من شر ما خلق، خلق کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کو. فرمایا میں مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. مخلوق انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، سمندری بھی ہیں، خشکی کے بھی ہیں. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. کہتا اچھا پتہ یہ چلا جو مخلوق ہوگا اس میں شر کا مادہ لازمی ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا مخلوق ہو اور شر کا مادہ نہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت کسی پہ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے شر کا مادہ نکل جاتا ہے، خیر آ جاتی ہے. ورنہ ہر آدمی کے اندر، ہر مخلوق کے اندر شر ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے شر نہیں ہے اس کے اندر. تو پتہ یہ چلا من شرری سے، شرری ما خلق، کہ ہر مخلوق میں شر ہوتا ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا ہمارے کتنے ارد گرد دائیں بائیں والے ہیں جن سے ہمیں شر پہنچ سکتا ہے. اللہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تیری ساری مخلوق کے شر سے. اب کتنی بڑی بات ہو گئی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
اب یہ رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے، تاریکی سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ رات کا کیوں کہا؟ کہ رات کو ڈاکے ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، جنات رات کو نکلتے ہیں، یہ موذی جانور سانپ بچھو رات کو نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جنگل کے جانور ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں۔ رات کے جتنے بھی شرور ہیں، رات کو جتنے بھی نقب لگانے والے ہیں، ان ساروں کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے۔ اب انسان کی وہاں سے بھی حفاظت ہو گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب یہ آیت اصل آ گئی جو اب ہمارا مقصود ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ دیکھیے، اور گروں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی۔ گروں پر پھونک کنہوں نے ماری؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب گئے تو آپ علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے سکون ہو گیا، خاندان برادری مشرکین سے صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ اب یہود سمجھ گئے کہ حضور اب مکہ والوں سے فارغ ہوئے ہیں تو اب یہ ہماری طرف رخ کریں گے۔ یہود مدینہ سے نکلے اور یہاں سے حضور نے ان کو بھگایا، خیبر چلے گئے، وہاں اور قبیلوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پلاننگ کی۔ ایک آدمی مدینہ میں رہتا تھا، یہودی تھا اور منافق یہودی تھا، لبید ابن عاصم اس کا نام تھا۔ اس کے گھر سارے یہودی جمع ہو کر آئے، انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ان کو لوگ ان کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ میں غالب آتے ہیں، بات کرو پھر بھی غالب آتے ہیں، ان کی بات سنو ہمارے لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسا کرو کہ ان کو بالکل مفلوج کر دو۔ نعوذ باللہ۔ لبید نے کہا جادو مجھے آتا ہے لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہود نے لبید ابن عاصم کو 3 اشرفیاں یوں پیش کی، بڑی قیمت تھی اس زمانے کی، سونے کی اشرفی تھی، کہا یہ اشرفی لے لو، 3 اشرفیاں، ایسا جادو کرو کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم سامری کے ماننے والے ہیں، چونکہ سامری کی اولاد تھی یہ۔ لبید نے ایک یہودی لڑکے کو لالچ دیا جو حضور کے گھر میں کبھی کبھار آ کے خدمت کرتا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی استعمال شدہ کنگھی کے دانے توڑ لیے اور ان کے ساتھ بال بھی حضور علیہ السلام کے کچھ لگے ہوئے تھے۔ لبید ابن عاصم نے ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر سوئیاں چبوئیں، یہ جادوگر کرتے ہیں، جس جگہ سوئی چبوئیں گے پتلے میں انسان کا وہ حصہ مفلوج ہو جائے گا۔ سوئیاں چبوئیں اور بال اس میں 11 گریں لگائیں حضور کے بالوں میں۔ اب سائنس آج ثابت کرتی ہے کہ یہ بال بھی انسان کے جسم کا حصہ ہیں، ان کا کنیکشن انسان کے جسم کے ساتھ ہے، چاہے الگ ہو جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہوتا ہے بالوں پہ جادو؟ کیونکہ فیلڈ نہیں ہے ان کی۔ اچھا یہ جادو ہوا اتنا واقعہ بخاری مسلم نے نقل کیا ہے، آگے تفصیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دوسرے درجے کی احادیث ہیں، لیکن احادیث تو ہیں۔ باقی جادو یہودی نے کیا، میں نے وہ کنواں دیکھا مدینہ شریف میں جہاں میوزیم ہے قرآن پاک کا، اس طرف آگے بلڈنگوں کے اندر وہ آج بھی جگہ ہے جہاں کنویں میں آپ پر جادو کر کے پتلا رکھ دیا گیا تھا، نیچے اوپر اس کے پتھر رکھا گیا تھا۔ اب جادو آپ پر کیا، جادو کا اثر آپ پر ایسے ہوا کہ آپ بھول جاتے تھے، چیز بات بھول جاتے تھے، پھر آپ میں جسم میں آپ کی طبیعت میں
تر و تازگی نہیں تھی، تھکے ہوئے، اور اس طرح آپ کی کیفیت رہتی تھی. لیکن نہ آپ نے کسی سے ذکر کیا، نہ کسی نے آپ سے کوئی ذکر کیا. آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرا سر جکڑا ہوا ہے. اب یاد رکھیں، جادو میں، اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بتاتے ہیں، جادو میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ انسان کا سر جکڑا جاتا ہے. یہ حضور کی حدیث بتا رہی ہے. اب حضور علیہ السلام بھول جاتے تھے. پھر ایک دن آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نہ نیند میں تھا نہ جاگنے کی حالت میں تھا، درمیانی کیفیت میں تھا کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کون ہیں؟ دوسرے نے کہا یہ محمد رسول اللہ ہیں. اس نے کہا ان کی کیا حالت ہے؟ کہا ان پر جادو ہوا ہے. کہا جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا یہودی نے کیا ہے. کہا یہودی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لبید ہے. کہا کس نے کیا؟ کہا لبید کی بیٹیاں ہیں جو جادوگر ہیں، اور وہ گرے پہ پھونکتی تھی. اس طرح 11 گرے انہوں نے لگائی تھی، ہر گرہ پہ پھونکتی تھی. تو اس لیے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں پر پھونکنے والیاں، چونکہ وہ پھونکنے والیاں بیٹیاں تھی اس کی. تو کہا اس نے کیا. کہا کہاں رکھا ہے جادو؟ کہا فلاں کنویں میں ہے. فرشتوں نے کہا اچھا یہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ وہ جادو وہاں سے نکالا جائے. یہ بات کہہ کے فرشتے غائب ہو گئے. حضور علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اب لوگ کہتے ہیں جی خود ہی پڑھو تو ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. بڑے بڑے علماء یہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو پھر الحمدللہ ان کو تسلی بھی ہوتی ہے. اور جی خود گھر میں پڑھو، بس کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ یہ کیا بات ہے؟ ایسے ڈاکٹروں کے اسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی؟ آپ گھر میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے گردے کے کڈنی اسپتال ہمارے ساتھ ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے. مجھے ایک بندہ آیا کہتا ہے 70 لاکھ دینے کو تیار ہوں، گردہ دلوا دے. گھر میں سورہ فاتحہ پڑھو بھائی. اصل بات یہ ہے حضور کو خود فرشتہ کہہ رہا ہے خواب میں کہ نکالیں گے جادو وہاں سے تو اثر ختم ہوگا. اب آپ خالی سورہ فاتحہ، فلق اور ناس کے ساتھ حضور نے وہ جادو کیا کیا؟ وہاں سے نکلوایا. اب آپ اگر معالج کے پاس جو ماہر ہے، ہاں یہاں تو ویسے ڈرامے بہت ہیں، آپ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں گے تو آپ کا علاج ہوگا، ورنہ خراب مسئلہ ہوتا چلا جائے گا. حضور نے سیدنا علی، ابو طلحہ انصاری، 2 صحابہ سے اور کچھ اور صحابہ ساتھ گئے کنویں کو. خشک کنواں تھا. کنویں میں اترے، پتھر اٹھایا، نیچے سے پتلا نکل آیا. سوئیاں اکھاڑنی شروع کی، گریں کھولنی شروع کی. 11 گریں جیسے ہی کھلی، حضور علیہ السلام ایسے حشاش بشاش ہو گئے، وزن ہٹ گیا. اور آپ علیہ السلام نے اس کو قتل کا حکم دینا تھا. روایات مختلف ہیں. جادوگر اسلام میں قتل کرنا اس کو واجب ہے. تو من شر النفاثات فی العقد، ذرویان اس کنویں کا نام ہے جہاں جادو رکھا گیا تھا. تو اب یہ دیکھیے اس میں پناہ مانگی ان سے، کن سے؟ جو گرے پہ پھونکتی ہیں. جب آپ فلک پڑھیں گے سورہ فلک، کوئی بھی آپ پہ جادو کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی میرا بھائی کر رہا ہے، میرا چچا کر رہا ہے، میرا تایا کر رہا ہے، میرا محلے والا کر رہا ہے. عورت کہے گی جی میری بہو کر رہی ہے، ساس کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے جادو. چاہے دنیا کے 100 نہیں کروڑ جادوگر آپ پہ جادو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس یقین کے ساتھ یہ لفظ کہیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ساروں کے جادو کے جتنے وار ہیں وہ پلٹ جائیں گے ان پہ. کوئی بھی آپ پہ پھونک رہا ہے، گرا لگا رہا ہے، آخری لفظ کیا ہے اس کا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں. حسد کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو آپ کی خوبی دیکھ کر جل کے حسد کرتے ہیں، اور اب وہ حسد ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک جل رہا ہے آپ کی خوبی پر،
اور وہ آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے. ایک ہے جو خالی اندر سے آپ کو دیکھ کے یوں ہو رہا ہے, آگ بگولا ہو رہا ہے, ہوتا ہے نا اس طرح. اب ہمیں کئی دیکھتے ہیں, نیٹ پہ ہی دیکھیں گے تو اندر سے غصہ ان کو آ رہا ہوتا ہے, یار یہ کیا, جہاں دیکھو پہنچ رہے ہیں, جہاں دیکھو جا رہے ہیں, اندر سے غصہ کھا رہے ہوتے ہیں نا کئی حسد میں اس طرح, وہ لیکن اندر اندر ان کا حسد رہتا ہے. اور بعض ایسے ہیں جو حسد میں نقصان دیتے ہیں, آپ کو کئیوں نے نقصان دیا ہوگا. وہ جو اندر اندر سے ہے وہ تو پھر بھی اللہ معاف ہے اس کو, لیکن جو آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے, اس حاسد کے شر سے بچنے کے لیے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے, بار بار اس کو پڑھیں گے, وہ حاسد خود ذلیل رسوا ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا آپ کے کون حاسد ہے. اچھا, یہ 4 مخلوق کی 4 اسمیں آئی ہیں جو باہر سے آپ پہ وار ہو سکتا ہے. ایک وار آپ کے اندر ہوتا ہے, میں آخری بس بات کر رہا ہوں. ایک وار کہاں ہوتا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سے تعلق نہیں رکھ رہے, نہ لوگوں سے تعلق رکھا ہوا ہے, نہ آپ نے لوگوں سے میل جول, نہ کھانا پینا, نہ ان سے دوستی یاری, تو آپ کو کون حسد کرے گا؟ کون آپ کو نقصان پہنچائے گا؟ آپ بچ گئے نا ساروں سے. لیکن مسجد میں بیٹھ کر بھی, خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی, ہر دینی ماحول میں رہ کر 24 گھنٹے بھی, جیسے ہمارے تبلیغ کے بزرگ ساری زندگی ریونڈ میں گزار دی, تو ان کو کیا ہے کوئی حسد کرے ان سے؟ ہر وقت اللہ اللہ. لیکن ایک شر ان کو بھی پہنچ سکتا ہے. غار میں بیٹھا ہوا اللہ کا ولی جو عبادت میں, اس کو ہی پہنچ سکتا ہے. مسجد میں تسبیح پھیرنے والے کو ہی پہنچ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ جسم کے اندر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے فلک اور ناس کا کنیکشن جوڑا. فلک میں 4 باہر کے شرور سے حفاظت, اور ناس میں پہلے اللہ نے اپنا تعارف, اپنا طاقت بتائی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کہا اب کو میں خناس جو ہے نا اس کے شر سے پناہ میں آتا ہوں, جو میرے اندر دل میں وسوسے ڈالتا ہے. مجھے کہتا ہے یہ گناہ کر لے, یہ غلط کام کر لے, یہ کر لے, وہ ہو جائے گا. یہ وسوسہ جو انسان کو آتا ہے, اس سے بچنے کے لیے اس آیت کا تکرار ضروری ہے. اور اگلی 2 آیتیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو لب لباب یہ ہے, سورہ فلق اور ناس کو کیا نام ہے؟ المعوذتین. یہ 2 صورتیں انسان کو پناہ میں دے دیتی ہیں. جو انسان بڑے سے بڑا جادو اس پہ ہو چکا ہو, نظر بد لگ چکی ہو, بڑے دشمن اس کے زیادہ ہوں, جادوگر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں, دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں, وہ فلق اور ناس کو 70 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے, پانی پہ دم کر کے پیے, اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے بچا لیں گے. یہ حضور علیہ السلام کو خود اللہ نے عطا فرمائے ہیں تحفے, حضور نے امت کو عطا فرمائے ہیں. اس لیے سورہ معوذتین کو اپنا وظیفہ بنائیں, خود پڑھا کریں. پڑھ کر اپنے اوپر, حضور خود, بخاری کی حدیث ہے, حضور سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ یوں پڑھ کے سورہ معوذتین اس طرح باڈی پہ پھیرا کرتے تھے حفاظت کے لیے. رات کو بیماریاں نکل جاتی ہیں. انشاءاللہ یہ اعمال کریں گے, اللہ تبارک و تعالی اس کا فیض عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ